آپ نے حسن حسین اور فاطمہ کو پیغام بھیج کر بلوایا. آیت پہلے نازل ہو چکی ہے. بعد میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پیغام بھیج کر ان کو میرے حجرے میں، میرے کمرے میں بلایا. وعلی، اور حضرت علی کو بھی بلایا، حضرت علی کو بھی بلایا. اور پھر ان چاروں کو فجل لہ بکساء، ایک چادر میں شامل کر لیا، داخل کر لیا. سب کے اوپر ایک چادر اڑا دی جو خود آپ نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی. ثم قال، پیغام بھیج کے بلوایا، بلوا کے اپنی چادر ان کو اڑائی، چادر اڑا کر ثم دعا، پھر دعا کی. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ جن اہل بیت کی تو نے اس آیت میں فضیلت بیان فرمائی ہے، میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری دعا کو قبول کر کے ان کو بھی اس آیت کا مصداق بنا دے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند نہیں ہو، ان جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتی رہو. فلا تخضعن بالقول، پس تم اپنی گفتگو میں نرمی نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پس طمع کرے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف طریقے سے گفتگو کرو، بات چیت کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پرانی جاہلیت کی طرح، زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہ کرو، نمود و نمائش نہ کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو.
وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وأطعن اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یقیناً اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت کرام، تم سے رجس اور پلیدی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے بہت اچھی طرح پاک کرنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں اس قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہو، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، والحکمت، اور حکمت سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ معزز احباب و رفقا، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے اس گھر میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور ہماری آج کی اس دینی نشست کو ہماری نجات اور فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ میں آپ احباب کا اور حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے حاضری کا حکم فرما کر اپنی زیارت اور ملاقات کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری دینی اسلامی محبت کو تادیر قائم رکھے، آمین۔ حالات و واقعات کی مناسبت سے آج کی نشست کے لیے آپ احباب نے جس موضوع کا انتخاب فرمایا ہے وہ ہے شان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ احزاب 22ویں پارے کے پہلے رکوع سے 3 آیات طیبات سادہ اور عام فہم ترجمے کے ساتھ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام ہیں کون، کون کون سی وہ ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، عظیم المرتبت انسان ہیں جنہیں شرعی، دینی اور اسلامی اصطلاح میں اہل بیت کہنا چاہیے، کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں وہی اہل بیت کہلانے کے مستحق ہیں۔ موضوع کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ ہستیاں اور وہ شخصیات مبارکات جنہیں اہل بیت اعظام کہا جاتا ہے اور کہا جانا چاہیے، شرعی نقطہ نظر سے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور ان کی شخصیات کا تعارف کیا ہے۔ پہلی بات انتہائی اختصار کے ساتھ بنیادی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ قرآنی آیات کے مطابق اور متعدد احادیث مبارکات کے مطابق، عرف عام کے مطابق اور عمومی اصطلاحات کے مطابق اہل بیت کرام سے مراد
نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، جنہیں قرآن مجید نے مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں پہلے انبیاء کرام کے بارے میں، جن میں ان انبیاء کی بیویوں کو ازواج النبی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام اور کام سے آپ واقف ہیں۔ آپ کی خدمت عالیہ میں جب فرشتوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی، سورہ زاریات میں اور سورہ ہود میں اس کی تفصیل موجود ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ تو گفتگو کے دوران فرشتوں اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس میں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالی آپ کو ایک فرزند ارجمند کی خوشخبری سناتا ہے۔ ہم آپ کو انا نبشرک بغلام علیم، ایک صاحب علم و حلم بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ گفتگو فرشتوں اور ابراہیم علیہ السلام کے مابین ہونے والی گفتگو آپ کی اہلیہ محترمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر سن رہی تھیں، سماعت فرما رہی تھیں۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ اس ادھیڑ عمری میں، اس بانجھ پن کی حالت میں، جبکہ میرا خامد بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی انتہائی آخری عمر کی سرحدوں کو چھو رہی ہوں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے از راہ تعجب وہاں کھڑے کھڑے یہ بات فرمائی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو؟ تو فرشتوں نے جو جواب دیا، اس آیت میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جو جواب دیا سیدہ سارہ کے سوال کا، وہ یہ تھا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا اے سارہ، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کا اظہار کر رہی ہو؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور تمہیں اس امر پر یقین کرنا چاہیے۔ اہل البیت قالوا اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے حکم پر کیسے تعجب کر سکتی ہو؟ حالانکہ اے اہل بیت، یہاں اہل بیت کا لفظ ہے جو فرشتوں نے اور قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے لیے استعمال کیا ہے، لہٰذا قرآن کی یہ آیت اس امر کی نص صریح ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اہل بیت کے سب سے پہلے اور اصل مصداق وہ ہستیاں ہیں اور وہ ازواج ہیں جنہیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات طاہرات ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس تشریف لائے تو دور ایک جلتا ہوا چراغ دیکھا، تو بیوی سے کہا، قرآن مجید کہتا ہے اذ قال لأہلہ، جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، وہ اہل کون تھی؟ وہ صفورہ نامی خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ انہیں فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، واقعے کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے، اس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذ قال لأہلہم کثوا، جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا، اپنے اہل سے کہا، وہ اہل کون ہے؟
وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہیں جن کا نام سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو آیات میں نے آپ کے سامنے، میں نے جان بوجھ کر زیادہ آیتیں پڑھی، ورنہ صرف انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس پر بھی اکتفا ہو سکتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے والی اور اس کے بعد والی آیات کی اس لیے تلاوت کی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے، منقش ہو جائے، مرتسم ہو جائے، اور ہم یہ قرآن کی روشنی میں بات سمجھ سکیں کہ اہل بیت کا لفظ ازواج پر بولا جاتا ہے، بیویوں پر بولا جاتا ہے۔ پرانی آیات اس امر کی شاہد ہیں۔ آپ 22واں پارہ کھولیں قرآن مجید کا، سورۃ احزاب کی یہ آیات پڑھیں، 32 نمبر، 33 نمبر، 34 نمبر۔ یہ آیت جس میں انما یرید اللہ کے الفاظ ہیں، اس آیت کا آغاز اور اس کے پہلی آیت کا آغاز ہی یا نساء النبی سے ہوتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ نبی کی بیویوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہا کرو، بلا وجہ باہر نہ نکلا کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، پرانے زمانے کی طرح زیب و زینت نہ کیا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھا کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ یہ 5 حکم دینے کے بعد اس آیت میں، اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، یعنی اے پیغمبر کی بیویوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور پلیدی اور رجس کو دور فرما دے اور تمہیں ایسا پاک کر دے، ایسا پاک کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ لوگ تمہاری طہارت کی مثالیں دیا کریں۔ یہ قرآن مجید کا انداز۔ اور اس کے بعد اگلی آیت آپ پڑھیں، اس میں بھی یہی ہے، وَاذْكُرْنَا، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، وَاذْكُرْنَا، اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو آیات قرآن کی نازل ہوتی ہیں، حکمت نازل ہوتی ہے، ان کا ذکر کیا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ تو یہ آیات کی ترتیب، الفاظ کی ترکیب اس امر پر شاہد عدل ہے کہ قرآن مجید کی نص صریح کے مطابق اہل بیت کہلانے کی اولین مستحق وہ ہستیاں ہیں جنہیں ازواج النبی ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ اچھا، عرف عام میں آپ دیکھ لیں، یہ آپ شادی کارڈ چھاپتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں بما اہل و عیال۔ اہل و عیال سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عیال بچے اور اہل بیوی۔ اہل بیت، اہل بیت عرف عام میں بھی بیوی کو ہی کہتے ہیں، قرآن میں بھی بیوی کو ہی کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی بیوی کو ہی کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی رات کے بعد یا پہلی ملاقات کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اہل بیت کو کیسا پایا ہے؟ آپ نے اپنے نئے اہل بیت کو کیسا پایا ہے؟ وہ اہل بیت کون تھی؟ وہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سب نے کئی مرتبہ سنا پڑا ہو۔ اس میں جب وہ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کے کمرے بند ہونے کا ذکر ہے، دروازے بند کرنے کا ذکر ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ،
قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، باہلک سوءا۔ امرأۃ العزیز نے دروازے پر کھڑے ہوئے اپنے خامر سے یہی کہا تھا، الزام لگاتے ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام پر کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کے اہل کے بارے میں برا ارادہ رکھتا ہے۔ اہل سے مراد کون تھا؟ وہ امرأۃ العزیز تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی۔ اور بھی قرآن مجید میں بہت ساری آیات مبارکات ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی واضح آیات سے یہ مستقل طور پر آپ اپنے ذہن میں مسئلہ بٹھا لیں۔ قرآن مجید کی واضح آیات اور نص صریح سے اہل بیت جن کو کہا گیا ہے وہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں۔ ان کو ہم یوں کہہ لیں کہ یہ قرآنی اہل بیت ہے۔ اب آئیے ان اہل بیت کی طرف جو ہمارے ہاں معروف ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم ان کو اہل بیت سے خارج نہیں سمجھتے، نہ خارج کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآنی آیات سے، احادیث طیبات سے، نص صریح کے مطابق اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی خاص دعا کے ذریعے اہل بیت میں رب سے شامل کروایا ہے۔ یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ قرآنی اہل بیت ہیں، حدیثی اہل بیت ہیں، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اہل بیت میں شامل کروائے گئے ہیں۔ ان کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑا مقام ہے، بہت زیادہ احترام ہے مسلمانوں کے ہاں، لیکن ان کے احترام کے باعث ازواج مطہرات کو، نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کرنا، یہ کسی طور پر بھی قرین انصاف نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، حدیث کے موافق نہیں۔ اچھا، کیسے ان کو شامل کروایا؟ مسلم شریف میں حدیث ہے جو حدیث کسا کے نام سے معروف ہے، حدیث کسا، چادر والی حدیث۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حدیث بیان کرنے والی بھی دیکھیں آپ، کوئی عام شخص نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا عجیب تصور پایا جاتا ہے، میں تنقید کا قائل نہیں ہوں لیکن بات سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اور یہ جو اہل بیت اعظام ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے، پھر لوں گا، ان کے درمیان کوئی نعوذ باللہ بڑی دشمنی تھی، بڑا اختلاف تھا، بڑا ویر تھا، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں صحیح مسلم سے، اس حدیث کو بیان کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر ان کے مابین کوئی اختلاف ہوتا، کوئی انتشار ہوتا، کوئی ذہنی افتراق ہوتا، کوئی دماغ میں خلل ہوتا، یا ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی، تو ان حضرات کی فضیلت اور شان والی حدیث سیدہ عائشہ بیان فرماتی؟ یقیناً نہ فرماتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر،
کہ ایک دن نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے اپنے اوپر ایک دھاری دار سیاہ رنگ کی چادر لی ہوئی تھی، دھاری دار روم کی بنی ہوئی سیاہ رنگ کی چادر آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی تھی۔ تو فجاء الحسن بن علی، اسی دوران اچانک جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ بچے تھے، معصوم تھے، ابھی نابالغ تھے۔ تو فادخلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اپنی چادر میں داخل کر لیا، اندر کر لیا، ان کو بھی چادر میں شامل کر لیا، ان کے اوپر بھی اپنی چادر اڑا دی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ثم جاء الحسین، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدخل معہ، ان کو بھی چادر کے اندر شامل کر لیا، ان کے اوپر بھی اپنی چادر دے دی۔ حدیث قصہ عرض کر رہا ہوں صحیح مسلم سے۔ ثم جاءت فاطمہ، ابھی یہ نانا اور نواسے دونوں چادر میں لپٹے ہوئے ہی تھے کہ پھر اچانک پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لے آئے۔ آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی، جن کے بارے میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ من ابغضھا فقد ابغضنی، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ محمد مصطفیٰ کو ناراض کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو فاطمہ کو راضی کرے گا وہ مجھے راضی کرے گا۔ وہ تشریف لے آئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فادخلھا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا، ان کو بھی چادر اڑا دی۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 4۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی یہ 4 لوگ چادر کے اندر تھے تو ثم جاء علی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ جب جناب علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فادخلہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا، اور چادر میں داخل کر کے پھر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دے۔ اور آپ نے یہ بطور تائید و تصدیق اور توثیق یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس اور ناپاکی کو دور کر دے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں پوری طرح پاک اور صاف فرما دے۔ یہ حدیث بیان کرنے والی صحابیہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں اصحاب کو چادر میں داخل کر کے بذریعہ دعا، اس کی مزید تفصیل جامع ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، جسے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، اور وہ اس طرح ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو چکی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جب یہ آیت نازل ہو چکی تو ایک دن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں تھے، میرے کمرے میں تھے، میرے گھر میں تھے۔ یہ بھی نبی کی بیوی بیان فرما رہی ہیں، سیدہ ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور میرے گھر میں تھے، تو آپ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغام بھیجا، فدعا فاطمۃ و حسنا و حسینا، آپ نے حسن حسین اور فاطمہ کو پیغام بھیج کر بلوایا۔ آیت پہلے نازل ہو چکی ہے، بعد میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پیغام بھیج کر ان کو میرے حجرے میں، میرے کمرے میں بلایا، وعلی، اور حضرت علی کو بھی بلایا، حضرت علی کو بھی بلایا، اور پھر ان چاروں کو فجل لہ بکساء، ایک چادر میں شامل کر لیا، داخل کر لیا، سب کے اوپر ایک چادر اڑا دی جو خود آپ نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ ثم قال، پیغام بھیج کے بلوایا، بلوا کے اپنی چادر ان کو اڑائی، چادر اڑا کر ثم دعا، پھر دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ جن اہل بیت کی تو نے اس آیت میں فضیلت بیان فرمائی ہے، میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری دعا کو قبول کر کے ان کو بھی اس آیت کا مصداق بنا دے۔ اللہم، اے میرے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، یا اللہ جس رجس کو تو نے اہل بیت سے یعنی ازواج النبی سے دور کرنے کا وعدہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وہ ناپاکی اور پلیدی جو تو میری ازواج سے دور کرنا چاہتا ہے، ان چاروں سے بھی دور فرما دے، ان چاروں سے بھی دور فرما دے۔ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور اے اللہ جس طرح تو میری بیویوں کو پاک کرنا چاہتا اور رکھنا چاہتا ہے، ان چاروں کو بھی اسی طرح پاک اور صاف فرما دے۔ اچھا، اس حدیث کا اگلا جملہ بڑا دلچسپ ہے جو ہمارے موضوع کو مزید واضح کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دعا سن کر جس ہستی نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ دعا سنی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں بھی یہاں موجود ہوں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، میرے لیے بھی دعا فرمائیے، میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، تو اپنی جگہ پر پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے اور تو ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب ان الفاظ پر آپ غور فرمائیں کہ آپ اپنی زوجہ سے فرما رہے ہیں کہ انت علی مکانک، تو اپنی جگہ پر ہے، تو اہل بیت ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ آیت تو تمہارے بارے میں پہلے نازل ہو چکی ہے، وَأَنْتِ عَلَىٰ خَيْرٍ، اور تم تو بہتر ہو، تمہارے بارے میں تو آیت پہلے نازل ہو چکی ہے، تمہارے لیے تو مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تمہیں تو اللہ نے پہلے ہی اہل بیت کا شرف اور عزت عطا فرما دی۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں اور بزرگوں، یہ چیزیں، یہ احادیث اور قرآن مجید کی یہ آیات اس امر کی وضاحت کرتی ہیں کہ ازواج مطہرات ہی اصل اہل بیت ہیں، اور ان چار بزرگ ہستیوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے خصوصی دعا کر کے
اہل بیت میں شامل کروایا ہے، لہذا دعائے رسول کی برکت سے یہ چاروں ہستیاں بھی اہل بیت ہیں، نبی پاک کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، یہ چاروں ہستیاں بھی اہل بیت ہیں، اور اس آیت کی یہ سب لوگ مصداق ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب پاک ہیں، سب پاک ہیں۔ ان چار ہستیوں کی محبت کی آڑ میں یا ان کا نام لے کر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں برا گمان کرنا یا انہیں اہل بیت سے خارج کرنے کے بارے میں سوچنا اور صرف انہی کو اہل بیت قرار دینا، یہ قرآن مجید کی نص کے بھی خلاف ہے، قرآن مجید کی آیات کے بھی خلاف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکات کے بھی خلاف ہے۔ ازواج مطہرات تو میرے عزیزوں وہ ہستیاں ہیں، وہ مقدس ہستیاں ہیں، وہ عظیم المرتبہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ مومنوں کے لیے رب کا نبی ان کی جانوں میں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ جیسے اپنی حقیقی ماں کا احترام ضروری ہے، عزت ضروری ہے، ادب ضروری ہے، اکرام ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عزت و احترام بھی ہر مومن پر لازم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور ازواج مطہرات وہ اہل بیت اعظام ہیں کہ جو آیت میں نے شروع گفتگو میں پڑھی، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان، تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام، تمہاری عزت، تمہاری توقیر اور تمہاری تعظیم اللہ کے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ رب تمہیں کسی اور عورت کے ساتھ مثال دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ نبی کی بیویاں فلاں عورت کی طرح ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی عورت معاشرے میں ہے ہی نہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں جس کے ساتھ مطابقت دی جا سکے، مثال بیان کی جا سکے ازواج مطہرات۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ازواج مطہرات رسول پاک کی بیویاں جن سے آپ نے نکاح فرمائے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے اپنے نبی کو پابند کر دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے رسول کو ایک وقت میں پابند کر دیا کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا مِن بَعْدِهِ أَحَدًا أَبَدًا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ کے نکاح ہو چکے، جو ہو چکے وہ اہل بیت میں شامل ہو چکی، ازواج مطہرات کا اعزاز حاصل کر چکی، اب اس کے بعد آپ کو کسی عورت سے کبھی بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پابندی لگا دی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور ازواج مطہرات نہ صرف یہ کہ کسی اور سے نکاح کی اللہ نے اپنے رسول کے لیے پابندی لگائی، بلکہ فرمایا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ، آپ اب تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسئلہ آپ ذہن نشین فرمائیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت اعظام ہیں، اور یہ چار ہستیوں کو جن کے میں نے ابھی نام بار بار ذکر کیے ہیں آپ کو ذہن نشین ہیں، ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے ذریعے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ اب یہ بھی اس آیت کا مصداق ہے، اس آیت کے مطابق پاک ہیں، صاف ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، عظیم الشان ہیں، عظیم المرتبت ہیں، اور ایسے عظیم ہیں، اللہ اکبر، ایسے عظیم ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا،
تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی الحسین ابن علی، لوگو تم میں سے جو شخص زمین پر چلتے ہوئے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابن علی حسین کی زیارت کر لے، حضرت حسین کو دیکھے کہ حضرت حسین وہ ہستی ہیں جو زمین پر جنتی ہیں، چل رہے ہیں۔ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی الحسین، جو زمین پر چلنے والے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کی زیارت کر لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے بارے میں فرمایا اللہم احبہ، حضرت حسین کے بارے میں اللہم احبہ فاحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو بھی اس سے محبت کر، واحب من یحبہ، اور جو حسین سے محبت کرتے ہے تو اس کے ساتھ بھی محبت کر۔ یہ دعا فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک روایت میں دونوں کا اکٹھا ذکر ہے کہ اللہم انی احبہما، یا اللہ میں اپنے دونوں نواسوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما تو ان دونوں سے پیار کر، واحب من یحبہما جو ان سے محبت کرتا ہے میں تیرا نبی تیرے حضور دعا کرتا ہوں تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو یہ محبوبان خدا بھی ہیں، محبوبان مصطفیٰ بھی ہیں، اور ہم سب کے بھی محبوب ہیں، ہم سب کے بھی محبوب ہیں۔ یہ غلط تاثر پھیلا دیا گیا ہے معاشرے میں کہ فلاں لوگ جو ہیں، فلاں جماعت کے لوگ جو ہیں، یا فلاں مسلک کے لوگ جو ہیں وہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، جناب علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، یا فلاں فلاں لوگوں کو نہیں مانتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی توقیر نہیں کرتے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، اور یہ وہ نامور لوگ ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوہری نسبت حاصل ہے، دوہری نسبت حاصل ہے۔ ایک تو یہ صحابی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ہیں، اور صحابی کا مرتبہ جو نبی پاک نے جامع ترمذی کی ایک روایت میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لا تمس النار رآنی اور آمن رآنی، لا تمس النار مسلما رآنی اور آمن رآنی، جس نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اور اسلام پر اس کی موت آئی وہ کبھی دوزخ کی آگ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ جس نے اسلام کی حالت میں رسول پاک کی ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں اسے موت آئی، حضور فرماتے ہیں وہ پکا جنتی ہے۔ اور یہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ صحابی ہیں، انہوں نے اسلام کی حالت میں رسول پاک کی ملاقات کی ہے، زیارت کی ہے۔ ایک تو انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، اور دوسرا یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد ہیں، آپ کے خاندان کے افراد ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا داماد ہے۔ دو طرح کی نسبتیں ہیں ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ جس طرح حضرت ابو بکر کو دو نسبتیں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کو دو نسبتیں ہیں، علی ھذا القیاس۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، اللہ اکبر کبیر۔ اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی اللہ سرداری عطا فرمائے گا تو میری بیٹی فاطمہ کو عطا فرمائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ چھوڑ گئے مدینے میں، منافقین نے طنز کیا کہ اے علی تو کیسا آدمی ہے یار، تجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے، تو ابھی آپ مدینے سے تھوڑا ہی باہر گئے تھے تو حضرت علی پیچھے سے جا کر ملے، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں مدینے میں اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑا تھا، تم کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں نے مجھے یوں کہا، تو آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اے علی تم ان کی منافقوں کی باتوں سے متاثر مت ہو، تیری حیثیت میرے نزدیک وہ ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کی حیثیت تھی۔ جس طرح موسیٰ حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر کوہ طور پر گئے تھے 40 دن کے لیے، اسی طرح میں تجھے مدینے میں اپنا نائب بنا کر غزوہ تبوک پر جا رہا ہوں، لیکن ان میں اور مجھ میں اور تجھ میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ کس کو کہا آپ نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ کی شان بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ حدیث بھی آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ جمعہ مسجد نبوی میں منبر مصطفیٰ پر، کہ دو بچے چھوٹی عمر کے حضرات حسنین کریمین مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، دونوں گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنا خطبہ منقطع کیا، ممبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا، ممبر کے پاس لا کے بٹھایا، پھر دوبارہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔ یہ محبت ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے داماد کے ساتھ، لیکن بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، بات وہی ہے جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ اہل بیت کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت ہیں کون، اور پھر اہل بیت کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عزت اور ان کا احترام کیا ہے۔ مختصر الفاظ میں چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ سے تندرستی دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک ومجدک۔ اللہم انا نسألک بانک انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں بیماروں کے لیے دعا کریں۔ حافظ صاحب نے بتایا کہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب کے والد گرامی بیمار ہیں، ان کے لیے اور باقی تمام بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک۔ اللهم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت ولا الہ غیرک۔ اللهم انا نسألک الہدی
والتقى والعفاف والغنى اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.